28 اپریل کو ہماری وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ جاری کیا سود کے حوالے سے، تاریخی فیصلہ۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ یہ جاری کیا کہ پاکستان کے نظام بینکنگ کو سود سے بالکل پاک کیا جائے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سود کا طریقہ کار یہاں پر بالکل ختم کر دے۔ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر سود کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ سود ہے کیا چیز۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص آپس میں کوئی لین دین کرتا ہے اور اس لین دین کا تعلق آپس میں ایک دوسرے چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ایک ہی جنس سے ہے، یا وہ پیمائش والی چیزیں ہیں، ناپنے تولنے والی چیزیں ہیں، یا وہ چیزیں روپے پیسے سے تعلق رکھتی ہیں، ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کی جانب جو آپس میں ادلا بدلی ہو رہا ہے، اگر کہیں بھی اضافہ ہوگا تو پھر یہ اضافہ سود میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر قرض ہے، کسی نے ایک شخص کو قرض دیا 1,00,000 روپے، واپس لیتا ہے 1,10,000، تو لاکھ کے مقابلے میں لیکن 10,000 سود ہے۔ بینک جو انٹرسٹ دے رہے ہیں، فائدہ جو دے رہے ہیں، جتنی بھی بینکنگ ہے تقریباً وہ سودی لین دین ہے۔ یہ تمام کاروبار سود پر چل رہا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر، احادیث مبارکہ میں واضح طور پر سود کو حرام قرار دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور ربا کو یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ایسی تنبیہ فرمائی کہ شراب پینے والے، خنزیر کھانے والے کے لیے اتنی سخت وعید اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی جتنی سود کی لین دین سے متعلق اللہ نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود میں سے جو چیز باقی رہ گئی ہے اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یاد رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے تم سے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ گویا جو سود کا لین دین کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی کھاتے بناتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے، ایسے فرد سے اعلان جنگ کر رکھا ہے، جس سے اعلان جنگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ناکام، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود سے متعلق ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، کہ سود کھانے والے، سود کے لین دین کرنے والے، وکاتبیہ، اور سود لکھنے والے، وشاہدیہ، اور سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ میں، اور فرمایا کہ ایسے 7 بڑے گناہ کہ جن کی معافی نہیں، ان میں سے ایک سود سے متعلق بھی ارشاد فرمایا گیا۔ ایسے 4، ان میں سے ایک سودی کاروبار کرنے والا۔ اتنی سخت وعیدات ہیں سود سے متعلق، لیکن ہمارا ملک پاکستان، ہمارے اسلامی اور مسلمان لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، ملک میں سودی لین دین جاری ہے۔ قیامت کا عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک تم میں سے کوئی سود نہ کھائے، کم از کم اگر تم سود نہیں کھاؤ گے تو سود کا دھواں تو تمہیں ضرور پہنچے گا۔ آج وہی دن ہے، لیکن عرصہ دراز سے پاکستان کے مسلمان دیندار طبقہ اس بات کی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ہم قانونی راستہ اپنا کر سود کے خلاف فیصلہ مقرر کروائیں، فیصلہ متعین کروائیں۔ اور 1999 میں ایک تاریخی فیصلہ آیا پاکستان کے اندر سود کے خلاف،
کہ سودی لین دین اور سودی کاروبار کی بالکل ممانعت خلاف کہ سودی لین دین اور سودی کاروبار کی بالکل ممانعت ہے۔ 1999 میں یہ فیصلہ آیا تھا، 10 سال فیصلہ مقدمہ عدالت میں چلنے کے بعد 1999 میں یہ فیصلہ آیا، لیکن اس کے بعد 2002 یا غالباً 3 میں پرویز مشرف کی دور حکومت میں اس فیصلے کو ریویو پٹیشن اس فیصلے کے خلاف دائر کر دی گئی، اور اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے جج جسٹس مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم تھے۔ ان کے پرویز مشرف سے اس معاملے پر نوک جھوک ہوئی، وہ اپنی بات پر اڑے رہے، لیکن پرویز مشرف نہیں مانا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس وقت استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، سودی مقدمہ، سود سے متعلق یہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت میں چلتا رہا۔ ہر دور حکومت میں، پرویز مشرف کا دور ہو، نواز کا دور ہو، زرداری کا دور ہو، اس کے بعد عمران ہو، ان تمام دور حکومت میں سودی کاروبار، سودی لین دین کے حق میں اور حمایت میں حکومت دلائل دیتی رہی، حکومت کے وکلاء دلائل دیتے رہے، اور یہاں تک ابھی جو عمران دور حکومت کے وکیل گزرے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان، انہوں نے یہاں تک بولا کہ وفاقی شرعی عدالت کو سودی مقدمے سننے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ مجاز ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بارے میں ان وکلاء کو جنہوں نے ہمت نہیں ہاری اور یہ فیصلہ عدالت میں چلاتے رہے، خصوصاً جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی کے وکلاء، کہ انہوں نے یہ مقدمہ چلاتے رہے، اور بالآخر کل 28 اپریل کو جسٹس سید انور صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کے اندر معاشی طور پر اسے جو ہے سود سے پاک کیا جائے، اور عدالت حکومت کو 5 سال کا وقت دیتی ہے، حکومت غور و خوض کرے، حکومت ایسا نظام لے کر آئے، ایسا معاشی نظام لے کر آئے، ایسا اسلامی نظام لے کر آئے، اور ایسا اسلامی اور معاشی نظام موجود ہے کہ جس کے مطابق سود سے پاک کر کے ہم اپنے اسلامی اور معاشی نظام کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کل عدالت نے سنایا ہے، یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، قرآن و سنت کے آئین کے مطابق ہے، اور اسلامیان پاکستان کے امنگوں اور جذبات کے مطابق ہے، لیکن اس فیصلے پر کتنا عمل ہوتا ہے، یہ حکومت کے کورٹ میں یہ گیند چلی گئی ہے کہ حکومت اس پر کتنا عمل کرواتی ہے۔ اب حکومت کی جانب نظریں ہیں کہ حکومت اس فیصلے کے مطابق عمل کروائے اور پاکستان کی اسلامی ریاست کو سود سے پاک صاف کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ایسے ادارے ہیں، ایسے علماء ہیں کہ جو سود سے پاک صاف کر کے پاکستان کو ایک اسلامی شرعی اور معاشی نظام دے سکتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک تو یہ بات تھی جو آپ کے گوشے گزار کر